بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ دوم کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس درس میں فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی کی تعریفات پیش کی جائیں گی۔ آ جائیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی یقینی دلیل، یعنی دین کی وہ باتیں جو یقینی دلائل سے ثابت ہیں انہیں فرض اعتقادی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دین کی بہت ساری باتیں یقینی طور پر ثابت نہیں ہیں، کسی ظنی دلیل سے ثابت ہیں۔ وہ باتیں جو یقینی دلیل سے ثابت ہوں انہیں کہتے ہیں فرض اعتقادی۔ فرماتے ہیں اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ اگر کوئی فرض اعتقادی کا انکار کر دے، یعنی دین کی ایسی بات کا انکار کر دے جو یقینی دلیل سے ثابت ہے، تو احناف کے نزدیک یہ کفر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے۔ یعنی اگر وہ یقینی بات ایسی ہے کہ اسے ہر خاص و عام جانتا ہے، خاص سے مراد علماء جانتے ہیں، عام سے مراد جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دین کی وہ باتیں جو یقینی دلیل سے ثابت ہیں اور انہیں ہر خاص و عام جانتے ہیں، تو ایسی کسی بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس پر سب متفق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا، آخری نبی ہونا، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، وغیرہ وغیرہ، قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ دین کی وہ باتیں ہیں جو یقینی دلائل سے ثابت ہیں اور انہیں ہر خاص و عام جانتا ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح جو بھی ایسی باتیں ہیں جو یقینی دلائل سے ثابت ہیں اور انہیں ہر خاص و عام جانتا ہے، اگر کوئی ایسی بات کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ بلکہ ایسا کفر ہے، آگے فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ یعنی دین کی وہ بات جو یقینی دلیل سے ثابت ہے اور اسے ہر خاص و عام جانتا ہے، یعنی علماء بھی جانتے ہیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو علم سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی دین کی ایسی بات کا انکار کر دے گا تو یہ کفر ہے، بلکہ جس نے انکار کیا ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ دیکھیے، دین کی کچھ باتیں یقینی طور پر ثابت ہیں لیکن انہیں ہر خاص و عام نہیں جانتا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ماں کا کب کیا حصہ ہوگا، وراثت میں ماں کا کب کیا حصہ ہوگا، یہ یقینی دلائل سے ثابت ہے، لیکن اسے بہت سارے علماء بھی نہیں جانتے، عوام بھی نہیں جانتے۔ تو اگر دین کی ایسی بات جو یقینی دلیل سے ثابت ہے لیکن اسے ہر خاص و عام نہیں جانتا، اگر کوئی ایسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، بلکہ اسے بتایا جائے گا کہ یہ قرآن و احادیث سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دین کی بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں لیکن وہ یقینی دلیل سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کی کسی ایسی بات کا انکار جو یقینی دلیل سے ثابت نہیں ہے بلکہ مختلف بھی ہے، اس میں اختلاف ہے، تو اگر کوئی ایسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ وہ بات فرض اعتقادی کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہونا، یہ یقینی دلیل سے ثابت نہیں کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، ظنی دلیل سے ثابت ہے۔ بہت سارے علماء اہل سنت، بلکہ
پاکستان میں تو تمام علماء اہل سنت کی یہی رائے اور نظریہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انسان ہونا یہ یقینی دلیل سے ثابت ہے، قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے کہ آپ انسان ہیں۔ اگر کوئی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں انسان نہیں تھے بلکہ نور ہی تھے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا یہ فرض اعتقادی ہے، فرض اعتقادی ہے، یقینی دلیل سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کفر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ میرے خیال سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ فرض اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جو یقینی دلیل سے ثابت ہو، یقینی دلیل سے۔ اب کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ایسی بات ہے جسے ہر خاص و عام جانتا ہے یا ایسی بات نہیں۔ اگر وہ ایسی بات ہے جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے تو اس کا انکار تو کفر ہے، اس پر اجماع ہے۔ لیکن اگر ہر خاص و عام اسے نہیں جانتا بلکہ لوگ اس مسئلے سے، اس بات سے واقف نہیں ہیں، تو اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس سے بتایا جائے گا کہ دین کی یہ بات مسئلہ یوں ہے، اسے سمجھایا جائے گا۔ بہرحال آگے فرمایا کہ جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہے، کہہ رہے ہیں جو حکم فرض اعتقادی سے ثابت ہو تو ایسے حکم کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ گناہ ہے، شدید گناہ ہے، جیسے نماز۔ تو بہرحال فرض اعتقادی کا حکم آپ سمجھ گئے ہیں، فرض اعتقادی کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ گئے ہیں، فرض اعتقادی کے انکار کرنا کب کفر کے زمرے میں آئے گا اور کب کفر کے زمرے میں نہیں آئے گا یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی۔ فرض عملی، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو، یعنی جس کا ثبوت قطعی نہیں ہے، کسی یقینی دلیل سے نہیں ہے، مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری و ذمہ نہ ہوگا، یعنی مجتہد نے غور و فکر کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی بجا آوری ضروری ہے، اس کو ترک کرنے کی، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو مجتہد کہہ دیتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ آگے فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کالعدم ہوگی، یعنی اگر کوئی شے کسی عبادت میں فرض ہے تو فرض ہے تو اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر وضو میں کم از کم چوتھائی سر کا مسح ہمارے نزدیک فرض ہے۔ اگر کوئی ایک بال کا ہی مسح کرتا ہے یا چوتھائی حصے سے کم کا مسح کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یعنی کسی عبادت میں کوئی شے فرض ہے تو اگر اس کی ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے، ہاں اگر کوئی شخص کہ دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، یعنی اس کا انکار ویسے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مجتہد دلائل کی روشنی میں اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ دوبارہ سمجھیے گا، ایک ہے فرض اعتقادی، وہ تو یقینی دلیل سے ثابت ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے فرض عملی، وہ یقینی دلیل سے ثابت نہیں ہے لیکن مجتہد نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کوئی مجتہد کہ یہ لازم ہے اور اس کے بغیر بندہ بری و ذمہ نہیں ہوگا، تو یہ فرض عملی کہلاتا ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ آگے فرماتے ہیں جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے نہیں، یعنی فرض عملی میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک امام ایک چیز کو فرض کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا، یعنی ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک صرف ایک بال کا بھی مسح کیا وضو میں تو وضو ہو گیا، امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے،
یعنی ہمارے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی تب بھی وضو ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور حنبلیہ و شافعیہ کے نزدیک فرض، یعنی حنابلہ کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اور ان کے سوا اور بہت سی مثالیں ہیں، یعنی اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جو عالم ہیں یا طلباء ہیں وہ ہدایت پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے، اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں۔ تو اپنے امام کی پیروی کریں، اپنے امام کی۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں، جو شوافع کی پیروی کرتے ہیں وہ شوافع ہیں، جو شوافع ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کریں۔ تو بہرحال تو فرض اعتقادی میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، فرض عملی میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کسی شے کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو فوراً اس پر کفر کا حکم نہ لگائیں، فوراً اسے کافر نہ جانیں۔ اگر وہ بات فرض اعتقادی ہے اور اسے ہر خاص و عام جانتا ہے تب تو یہ کفر ہے، لیکن اگر وہ فرض عملی ہے تو کفر نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آپ کو واضح مثال دیتا ہوں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک 2 مثل کا سایہ ہوگا جب ختم ہوگا، یعنی دیر تک رہے گا، جبکہ یہ بھی ہے کہ 1 مثل تک سایہ۔ تو بہرحال ظہر کا وقت 1 مثل سایہ پر ختم ہو جائے گا، ہمارے نزدیک 2 مثل پر ختم ہوگا۔ تو یہ ایک نے کہا کہ فرض ہے کہ 1 مثل تک ہی ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، اور ایک نے کہا نہیں 2 مثل تک جا سکتے ہیں، کوئی فرض نہیں ہے کہ 1 مثل تک، بلکہ 2 مثل تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال فرض عملی میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اچھا، فرض اعتقادی تو یقینی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ فرض عملی واجب اعتقادی واجب عملی یہ یقینی دلیل سے نہیں بلکہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ واجب اعتقادی کہہ رہے ہیں، تعریف بتا رہے ہیں آگے، وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو، یعنی واجب اعتقادی بھی وہی ہے، فرض عملی جس کو کہہ رہے ہیں فرض عملی و واجب عملی اسی کی 2 قسمیں ہیں، یعنی یہ واجب اعتقادی جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، کہہ رہے ہیں اس واجب اعتقادی کی 2 قسمیں، نمبر 1 فرض عملی، نمبر 2 واجب عملی۔ واجب اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اور فرض اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جو یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ پھر بتایا کہ یہ جو واجب اعتقادی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض عملی جس کی ہم نے ابھی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی، نمبر 2 واجب عملی۔ واجب عملی کیا ہے؟ تعریف کر رہے ہیں، وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے۔ یعنی واجب اعتقادی کیا ہے کہ بندہ اگر اسے نہیں کرے گا تب بھی گمان اور احتمال ہے کہ بندہ بری ذمہ ہو جائے، لیکن زیادہ گمان اسی طرف جا رہا ہے کہ اس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ تو فرض عملی میں تو یہ تھا کہ گمان 100% اسی طرف جا رہا ہے کہ اس کی ادائیگی لازمی ہے اور اس کے بغیر بندہ بری ذمہ نہیں ہوگا، جبکہ واجب عملی میں بندے کے ذہن میں احتمال آ رہا ہے کہ شاید اس کی ادائیگی کے بغیر بھی بندہ بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن زیادہ ذہن اسی طرف جا رہا ہے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ یعنی واجب عملی کا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی عبادت میں کوئی شے واجب ہے، اگر اسے چھوڑ دیا تو عبادت ناقص ہوگی، جیسا کہ نماز میں
واجبات ہیں، اگر کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز ناقص ہوگی، حکم ہوگا کہ دوبارہ کامل طریقے سے اس کی ادائیگی کرے۔ دوران نماز تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ تو فرمایا مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ ظنی دلیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ واجب ہے، ظنی دلیل سے، یقینی دلیل سے نہیں۔ دوسرے مجتہد نے غور و فکر کیا تو اس نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ یہ شے لازم نہیں ہے، تو مجتہد دلیل سے کسی واجب کا انکار کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا فرض عملی کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض عملی کو تو ایک بار بھی چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ تھا، جبکہ واجب عملی کو ایک بار ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اگر چند بار ترک کر دیا جائے تو یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ یعنی چند بار سے کیا مراد ہے؟ لگاتار 3 بار چھوڑ دیا، 3 بار بغیر توبہ کیے تو یہ تکرار ہو جائے گی، یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی کی تعریفات آپ کے سامنے پیش کی۔ فرض اعتقادی کے بارے میں بتایا، جو یقینی دلیل سے ثابت ہو اسے کہتے ہیں فرض اعتقادی، جو یقینی دلیل سے ثابت ہو، اور اس کا انکار کب کفر ہوگا؟ جبکہ اسے ہر خاص و عام جانتا ہو، تو اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو کفر ہے، اور اگر ہر خاص و عام نہیں جانتا تو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے بتایا جائے گا فوراً اس پر حکم کا کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ پھر فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی کے تعریفات پیش کی۔ جو واجب اعتقادی ہے اس کی تعریف یہ کہ ظنی دلیل سے ثابت ہو، یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو، ظنی دلیل سے ثابت ہو، اسے واجب اعتقادی کہتے ہیں۔ پھر واجب اعتقادی کی 2 قسمیں بن گئی تھی، فرض عملی اور واجب عملی۔ فرض عملی وہ کہ ہے تو ظنی دلیل سے ثابت، لیکن مجتہد نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی ادائیگی لازمی ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر بندہ بری و ذمہ نہیں ہوگا، تو اسے فرض عملی کہتے ہیں۔ اب یہ کسی عبادت میں اگر کوئی چیزیں فرض ہیں تو اگر کسی فرض کو چھوڑ دیا تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی، جبکہ واجب عملی وہ بھی ظنی دلیل سے ثابت ہے، لیکن مجتہد نے غور و فکر کیا تو اسے احتمال ہے کہ اگر اس کی ادائیگی نہ کی جائے تو پھر بھی بندہ بری و ذمہ ہو جائے گا، لیکن اس کا غالب گمان اسی طرف جا رہا ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے، زیادہ گمان اسی طرف جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں واجب عملی۔ اب واجب عملی، اگر کسی عبادت میں کچھ چیزیں واجب ہیں تو ان کی ادائیگی لازم ہے، اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا، کسی واجب کو چھوڑ دیا تو عبادت ناقص ہوگی، فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، عبادت ناقص ہو جائے گی، اور حکم ہوگا اس عبادت کو دوبارہ کامل طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو فرض عملی کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، واجب عملی کا چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، لیکن واجب عملی کو بھی لگاتار اگر چھوڑا جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، شرعی مسئلہ، تو بھی وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔